بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ الاعراف میں بلعم بن باورہ کا ایک انتہائی حیرت انگیز قصہ بیان کیا گیا ہے جو اس میں اعظم جانتا تھا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے لیے بد دعا کی تھی اور اس کا انتہائی عبرتناک انجام ہوا۔ یہ پورا واقعہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں طاعون کی بیماری کس وجہ سے پھیلی تھی اور 70,000 لوگ کیوں مارے گئے تھے؟ در حقیقت بلعم بن باورہ کون تھا اور اس کے پاس کون سا علم تھا جو اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی تھی؟ مگر کیسے ہو دنیا کا واحد لعنتی شخص بن گیا جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر کتا کہہ کر پکارا۔ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو بنی اسرائیل کے ایک عجیب شخص کی داستان سنائیں گے، مگر آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الاعراف کی آیات 175 اور 176 میں ارشاد فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور ان لوگوں کو اس شخص کا احوال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیاتیں دی، پھر وہ ان سے نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور ہم چاہتے تو اس کو ان آیاتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن ہو تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو تب بھی ہو ہانپے، یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہو ہانپے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ لوگ کچھ سوچیں۔ ناظرین، ان آیات میں امام الانبیاء جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ تم یہود کو اس شخص کا قصہ سناؤ کہ جس کو اللہ نے اپنی نشانیاں دی تھی، مگر وہ ان نشانیوں سے اس طرح نکل گیا جس طرح سانپ کینچلی سے نکل جاتا ہے۔ ناظرین، ائمہ تفسیر سے اس بارے میں مختلف روایتیں مذکور ہیں، جن میں زیادہ تر مشہور اور جمہور کے نزدیک قابل اعتماد وہ روایت ہے جو ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے۔ اس روایت میں شخص کا نام بلعم بن باورہ اور بعض نے بلعام بن بار بتایا ہے۔ یہ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا شخص تھا۔ ایک روایت میں اس کو اسرائیلی بتایا گیا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی بعض کتابوں کا علم حاصل تھا اور بعض روایات کے مطابق اسے اسم اعظم آتا تھا۔ قرآن مجید میں اس کی صرف بیان ہوئی ہے، ہو الذی آتیناہ آیاتنا، اس سے اسم اعظم کی طرف اشارہ ہے۔ غرق فرعون اور ترک مصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جب بحرین یعنی قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کا حکم دیا، اور جب بحرین نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر قریب پہنچ چکے ہیں، قوم عمالقہ کو اس کی فکر ہوئی، جمع ہو کر بلعم بن باورہ کے پاس آئے اور کہا، موسیٰ سخت آدمی ہے، وہ ان کے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنے اور ہم کو ہمارے ملک سے بے دخل کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ سے دعا کرے کہ وہ ان کو ہمارے ملک سے واپس کرے۔ بلعم بن باورہ اسم اعظم جانتا تھا، وہ اس کے ذریعے جو دعا کرتا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کر دیتا۔ ناظرین، روایات کے مطابق بلعم نے پہلے تو معذرت کی اور کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہے، اس کے ساتھ فرشتوں کا لشکر ہے، میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا، اگر میں ایسا کروں تو میرا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائے گی۔ مگر قوم نے بے حد اصرار کیا،
تو بلعم نے کہا اچھا تو میں اس معاملے میں استخارہ کر کے اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں۔ اس نے استخارہ کیا۔ استخارہ میں معلوم ہوا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اس نے قوم سے کہا مجھے بدعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جب بحرین نے بہت بڑا تحفہ بلعم کو پیش کیا تو اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد جب بحرین کا اصرار بہت بڑھ گیا، بعض روایات میں ہے کہ اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ رشوت قبول کر لو اور ان کا کام کر دو۔ بیوی کی رضا جو ہوئی اور مال کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بددعا کرنی شروع کر دی۔ اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا۔ وہ کلمات بددعا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بددعا قوم عمالقہ کے لیے نکلے۔ جب بحرین چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بددعا کر رہے ہو، بلعم نے جواب دیا یہ میرے اختیار میں نہیں، میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی اور بلعم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اب اس نے جب بحرین سے کہا کہ میری تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، اب میری دعا کی قبولیت سلب کر لی گئی، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ اور اس کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو آراستہ کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو تاکید کر دو کہ وہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی ان کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہے منع نہ کرے۔ بلعم بن باورہ کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور وہ اس پر عمل کرنے لگے۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا شخص جس کا نام شمعون بن یعقوب بتایا گیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار بھی تھا، اسے ایک عورت بہت پسند آ گئی۔ وہ اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس عورت کو حرام سمجھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ پر بھی حرام ہے اور تجھ پر بھی حرام۔ اس نے یہ بات سنتے ہی قسم کھا کر کہا میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا۔ وہ اپنے خیمہ میں گیا اور اس لڑکی کے ساتھ فعل بد کا مرتکب ہو گیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں طاعون بھیج دیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے ایک شخص فنحاس بن آزار بن ہارون لشکر گاہ سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ جب آئے تو تمام حقیقت سنی تو بے تاب ہو کر غصے کے ساتھ اس بد کردار کے خیمے میں پہنچے اور اپنے نیزے سے ان دونوں کو پیرو لیا اور اپنے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے انہیں اوپر اٹھائے ہوئے باہر نکلے اور کہنے لگے یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم پر سے یہ وبا دور فرما، دیکھ لے ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ان کی دعا اور اس فعل سے طاعون اٹھ گیا، لیکن اتنی دیر میں جب حساب لگایا گیا تو 70,000 آدمی اور ایک روایت کی روح سے تقریباً 20,000 آدمی مر چکے تھے۔ دن کا وقت تھا اور کنعانیوں کی یہ لڑکیاں سودا بیچنے کے بہانے صرف اس لیے آئی تھی کہ بنی اسرائیل بدکاری میں پھنس جائے اور ان پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ایک اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔